بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے، جسے عاد اولیٰ یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم کا نام ان کے بزرگ سمود بن جاشر سے منسوب ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ ان کے بعد ان کی اولاد قوم عاد کے عرب ممالکوں میں پھیل گئی اور وہاں کے مالک بن گئے۔ قوم سمود عرب کے مغربی اور شمالی علاقوں میں رہتی تھی۔ ان کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام مدائن صالح ہے، جو حجاز سے شام جانے والے قدیم راستے میں واقع ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی جہاں سے ناقہ صالح یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فجن ناقہ نامی وہ درہ بھی دکھایا جہاں سے بعض روایات کے مطابق وہ اونٹنی نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اپنے زمانے کی تہذیب یافتہ قوم تھی، جو بہت طاقتور تھی اور اپنی طاقت پر غرور کرتی تھی۔ قوم سمود کے لوگ کھلے میدانوں میں خوبصورت محلات بناتے اور وہ لوگ پتھروں اور پہاڑوں کو تراشتے اور خوبصورت گھر اور محلات بناتے تھے۔ چونکہ مدائن صالح میں ان محلات کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مشرک قوم تھی۔ وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو مانتے، ان سے دعائیں کرتے اور اس کو سجدہ کرتے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ برائیوں میں مبتلا تھے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، قتل و غارت کرنا ان کا روز کا کام تھا۔ قوم سمود کی عورتیں بھی بہت بے حیا عورتیں تھیں۔ ان کے دل میں نہ تو خدا کا خوف نہ کوئی ڈر۔ وہ جب بھی کسی طاقتور آدمی کو دیکھتی تو اس پر اپنی جان نچھاور کر دیتی۔ یہ سب برائیاں قوم سمود کے لوگوں میں موجود تھیں، اور بے شک اللہ بے حیائی اور برے کام کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب برائیاں ان میں اس لیے بھی موجود تھیں کہ جب انسان کے دل میں خدا کا خوف اور قیامت کا خوف نہ ہو تو انسان سے شیطان بن جاتا ہے۔ اسی طرح قوم سمود کے لوگ بھی انسان سے شیطان بن گئے ہوئے تھے۔ اس سرکش قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ پاک نے انہی میں سے ایک نیک بزرگ کو چنا، جو ہر برائی سے نفرت کرتے اور ان کو لوگوں کا کوئی بھی برا طریقہ پسند نہیں تھا۔ جو لوگ خود برے تھے وہ بھی ان پر بھروسہ کرتے اور ان کو ایک نیک آدمی مانتے تھے۔ وہ نیک آدمی کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے، انہی سے دعا کرتے تھے اور اپنی قوم کو سمجھاتے کہ لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو دھوکے فریب میں نہ رکھو اور جھوٹ مت بولو۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے خدا، آپ نے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنا مال و دولت دیا اور خوشحالی دی ہے، پر یہ لوگ بہت نافرمان ہیں۔ یہ آپ کو چھوڑ کر لکڑی اور پتھر کی پوجا کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، ان لوگوں کی حالت کیسے سدھرے گی اور ان لوگوں کے دل کیسے پھر سکتے ہیں؟ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام ایک سنسان جگہ پر اپنے قبیلے سے دور دعا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور فرمایا
کہ آج سے تم کو نبی خدا بنایا جاتا ہے اور جاؤ اپنی قوم کی اصلاح کرو، ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام گھبرا گئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، لیکن پھر انہوں نے سوچا جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس سے بڑا تو میرا اللہ ہے جو میری مدد اور رہنمائی فرمائے گا۔ یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے احکام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں گے اور سمجھائیں گے کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور ایک معبود کی پیروی کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس قوم کو اس کا پیغام سناؤں۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں اس کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ اے میری قوم سنو، اللہ میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں اور مجھے رزق دیتا ہے، اسی نے تمام نعمتیں تمہیں اور مجھے عطا کی ہیں، اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اسی کے آگے سجدہ کرو۔ اے میری قوم کے لوگو، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا ہے اور بت پرستی میں لگا دیا ہے۔ سنو، یہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے اور نہ یہ تمہیں کچھ دینے پر قادر ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تم لوگ بت پرستی کو چھوڑ دو اور صرف اللہ کے آگے سجدہ کرو، اسی سے دعا کرو اور اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے اور بتوں کی پوجا کرتے رہو گے تو تم کبھی فلاح کا رستہ نہ دیکھ پاؤ گے اور تم لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ان کی قوم کے ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جو تم خوشحالی کی زندگی گزارتے ہو یہ تم سے چھین لی جائے گی، یہ جو طرح طرح کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہوتے ہو تم سے واپس لے لی جائیں گی۔ ان کی قوم نے ان کی باتوں کو بہت غور سے سنا پر کوئی دھیان نہ دیا اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ جب انسان کو ان کی بری عادتوں کو چھوڑنے کا کہا جائے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور بالکل اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی غصے میں بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، ہم تو آپ کو بہت ہی نیک اور سمجھدار انسان سمجھتے تھے پر تم تو دیوانے ہو گئے ہو، بے ڈھنگی سی باتیں کرنے لگے ہو۔ جن بتوں اور مورتیوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم بھی انہی کو پوجیں گے، مگر تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ ان کی قوم کے کچھ مالدار لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے زیادہ سمجھدار ہو؟ اے صالح، ہمارے درمیان تو ایسے ایسے سمجھدار انسان ہیں، ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور قبیلے میں بھی بڑے ہیں، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو یہ لوگ تم سے زیادہ حقدار تھے، اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو نبی بنا دیتے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی دولت مندی کا دعویٰ نہیں ہے اور اگر نیک اور سمجھدار ہونے کا معاملہ ہے تو سچ پوچھو میں ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون نہ سمجھ، کون زیادہ برا ہے اور کون زیادہ اچھا۔ اے میری قوم، میں تو کوئی دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ تو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کو ہی اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے، اس نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اب یہ تمہارا کام ہے کہ میری بات مان لو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، اصل میں تم ہم پر سرداری کرنا چاہتے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے، اس لیے نہ تو ہم تم کو سردار بنائیں گے اور نہ ہی نبی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا پر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور کہا کہ اے میری قوم، تم سب نہ سمجھ ہو، بھلا میں تم سے اس معاملے میں نہ تو کوئی اجرت مانگتا ہوں نہ سرداری، میں تو اپنے آپ کو تمہارا خدمت گزار جانتا ہوں اور تمہاری وہ خدمت بجا لانا چاہتا ہوں
جس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اے میری قوم، سنو اور مجھے ٹھیک ٹھیک پہچاننے کی کوشش کرو۔ میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، میں تو تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں وہ تمہیں سیدھا رستہ پر چلنے کی توفیق دے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ بڑے بڑے سردار ان کے خلاف ہو گئے۔ پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام مایوس نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، مگر ان کے قبیلے کے سردار ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے دشمن بن گئے۔ آخر کار ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم کیسی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ سرداروں نے جواب دیا، ہم اپنی قوم کے 70 لوگ تمہارے پاس بھیج دیں گے، پس وہ تم ہی سے بات کریں گے کہ کیا نشانی دکھائیں۔ آپ نے کہا، بہت اچھا، اور تم ایسا ہی کر لو۔ وہ لوگ اپنی قوم کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی اور 70 لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں سے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ پہاڑ پر چلو، ہم تمہیں وہیں پر بتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ کی طرف جانے کو تیار ہو گئے۔ ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے جس کا رنگ لال ہو، جسم پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا ایک بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، اگر ایسا ہو گیا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے کہا، ہم اور ہماری پوری قوم اقرار کرتی ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے پالنے والے، مجھ پر مہربانی فرما۔ اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھ سے عجیب طرح کا سوال کیا ہے اور بے شک ان کے سوال کا جواب دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، تو ان کے سوال کا جواب دے دے۔ اے میرے مالک، اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دے جس طرح کی یہ چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، میرے رب کا فرمان ہے، میرے لیے اونٹنی نکالنا بہت آسان ہے، مگر ان لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ اس کا خیال رکھیں، اس کی قدر کریں، اس سے پیار کریں اور اس کا احترام کریں۔ اور اگر یہ لوگ میرے حکم کو نہ مانیں گے اور اس اونٹنی کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو یہ لوگ سب کے سب میرے غضب میں آ جائیں گے۔ ان سب باتوں کے بعد ایک بات اور بھی فرمائی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن باقی تمام جانور، اور اونٹنی جتنا بھی دودھ دے گی وہ سارے شہر کے لیے کافی ہوگا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے یہ تمام باتیں 70 آدمیوں کو بتا دی۔ پھر انہوں نے آدمیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا اللہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دیتا ہے، ہم یہ تمام باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ اتنے میں ہی پہاڑ کی ایک بڑی چٹان پھٹ پڑی اور ایک اونٹنی باہر نکل آئی۔ پھر 70 آدمیوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے بچہ بھی ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بہت سے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قوم کے بڑے بڑے سردار پریشان ہو گئے اور سوچا کہ سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں، اس طرح تو ہماری سرداری بالکل ختم ہو جائے گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں ایمان بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے لوگوں میں پھوٹ ڈالنا شروع کر دی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کام کہیں سے نہیں بن رہا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مروا دینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے قوم کے نوجوانوں کو دولت کا لالچ دیا اور کہا اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالیں گے تو وہ جتنی دولت مانگیں گے ان کو دے دی جائے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سردار کا نام قزیدہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔
جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ کام نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے جا رہی تھی۔ اس دن باقی تمام جانور بند رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ جب باقی جانور میدان میں نکلے اور ادھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی میدان کی طرف نکلی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی قد و خال میں کافی بڑی تھی، تو جب باقی جانوروں نے اس کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور اونٹنی کو مارنے کا موقع بھی مل گیا۔ قوم کے سرداروں نے ان نوجوانوں کو پھر سے لالچ دی اور غصہ دلایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اونٹنی کو مار دیں۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چرنے جا رہی تھی۔ وہ نوجوان ایک درخت کے آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ، دوسرے کے ہاتھ میں تیر کمان اور تیسرے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تیر کمان والے نوجوان نے ایک تیر پھینک دیا۔ وہ تیر اونٹنی کے ٹانگ میں لگا۔ نیزے والے نے اونٹنی کی ران میں نیزہ مارا۔ اونٹنی زمین پر گر گئی۔ تلوار والے نوجوان نے اونٹنی پر تلوار کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ تینوں وار بھرپور تھے کہ اونٹنی خون سے نہا گئی۔ ان نوجوانوں نے اس پر بس نہیں کی اور اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ کسی نے حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی اونٹنی کو کسی نے مار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام میدان کی طرف آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی خون میں لت پت پڑی ہے اور ان کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں اور ان کا سینہ چھدا ہوا تھا۔ یہ منظر کافی دیر تک حضرت صالح علیہ السلام دیکھتے رہے اور پھر افسوس زدہ ہو کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو راستے میں وہ نوجوان ان کو ملے جنہوں نے اونٹنی کو مارا تھا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، آپ نے تو کہا تھا کہ اس اونٹنی کو کچھ مت کرنا، اس کا خیال رکھنا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر کہاں ہے وہ عذاب؟ آپ نے کہا، اتنی جلدی؟ پھر انہوں نے کہا، کیا دیر میں آئے گا؟ آپ نے کہا کہ بس 3 دن انتظار کرو، ان 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ آپ نے کہا، ظالمو، میں نے تم لوگوں کو اتنا سمجھایا کہ اس اونٹنی کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، مگر تم لوگوں پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے اور 3 دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق بنایا اور حضرت صالح علیہ السلام پہ باتیں کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو مذاق کی باتیں کرتا ہے، یہ تو دیوانہ ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اصل مزہ تو تب آئے گا جب 3 دن گزر جائیں گے اور کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک دن گزر گیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ ان لوگوں کی باتیں مزید پختہ ہو گئیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، مذاق کی باتیں کرتا ہے۔ دیکھو، دوسرا دن بھی گزر گیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ آخر کار تیسرا دن بھی آ گیا۔ یہ دن ان کی آفت کا دن تھا۔ دن کا وقت رات میں بدل گیا۔ سورج نکلا ہی تھا کہ غروب ہو گیا اور اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا۔ اچانک سے چاروں طرف سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جو جہاں تھا وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ زور کے بادل گرجے کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے اور بجلی کی گرج چمک اتنی تھی کہ جانور اور انسان آپس میں ٹکرا کر مرنے لگے۔ ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے سلامت رکھا اور ان کی حفاظت کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ماننے والے پہلے ہی اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ طوفان تھم جانے کے بعد وہ واپس آئے اور اپنی قوم پر حسرت بھری نظر سے دیکھا اور کہا کہ میں تم لوگوں کو اس وقت سے ہی ڈرا رہا تھا اور اللہ کے غضب سے بچانا چاہتا تھا، مگر تم لوگوں نے میری باتوں کا مذاق اڑایا اور مجھے جھوٹا دیوانہ کہا۔ مگر اے کاش تم میری بات کو مانتے اور اللہ کو مانتے، تو
تو آج اس کے غضب سے بچ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔